قرآن الرجیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ پیچھے ہم یہ پڑھ رہے تھے، یہ مجھے بار بار یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ قرآن کی سمجھنے کے لیے جو کی ہے نا کی، اگر آپ وہ پہلے ذہن میں رکھ لیں تو آپ قرآن کا جب بھی پڑھتے جائیں گے تو آپ کا رخ اسی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا ہے وہ مقصد اگر آپ کے ذہن میں سامنے رہے گا تو پھر آپ کے لیے سارا کام آسان ہو جائے گا۔ یہ قرآن در حقیقت کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے یہ کہ آپ کو کوئی پہلے زمانے کے واقعات سنائے گئے ہیں آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ در حقیقت جتنے یہ سارے واقعات سنائے جا رہے ہیں یہ تقابل کے طور پہ سنائے جا رہے ہیں، ذکر کے طور پہ سنائے جا رہے ہیں، نصیحت کے طور پہ سنائے جا رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ سے مطلوب کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو شروع سے یہی مطلوب تھا، شروع سے اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب تھا آپ سے، اور جن تمام امت جتنی دنیا گزری ہے تمام انسانیت سے اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے، اور اس کے حق میں اور اللہ کی رضا کے مطابق جو چلے ان کی مثالیں بھی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی احکام کے خلاف جو چلے ان کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اور اس میں پھر یہی ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ بات وہی ہے کہ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے، جو اللہ کی رضا کے تحت چلے ان کا ذکر ہے۔ آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے یا شیطان کے راستے پہ چلے گمراہ ہو گئے ان کا بھی بیان ہے۔ لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے گمراہ ہوئے اور وہ جو اللہ کے راستے پہ چلے ان کو کیا کیا انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے۔ اور آپ کے سامنے دونوں راستے ہیں، وہدینہ و نجدین، ہم نے آپ کو دونوں راستے دکھا دیے۔ وہدینہ السبیل، صحیح راستہ آپ کو بتا دیا گیا، آگے وہ آپ کی مرضی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، آپ کی مرضی ہے کہ اس راستے پہ چلو اور آپ کی مرضی ہے اس راستے سے انکار کرو، یہ اختیار ہے آپ کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ قرآن جو ہے بیسیکلی بات کیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا وہ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بنیاد یہ ہے، میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے، نچوڑ ہے وہ سورہ فاتحہ، اور پورے سورہ فاتحہ کا جو پیوٹ ہے جس کے گرد پوری سورہ فاتحہ گھوم رہی ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ در حقیقت وہ ایک فارم ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو عزت، عظمت، قدرت سب کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اس کا اعتراف کرتے ہوئے ان لفظوں میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ہیڈ ہے، وہ سرنامہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے عہد کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارا عہد ہے، اور اس کے بعد ہم نے ہدایت مانگی کہ ہمیں اس عہد پر چلنے کے لیے ہمیں ڈائریکشن چاہیے، اللہ تعالیٰ نے دے دی۔
تو در حقیقت یہ پورا قرآن جو ہے یہ آپ کے لیے ہدایت نامہ ہے، ذکر ہے، نصیحت ہے اس بات کے لیے کہ وہ جو آپ نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہیں آپ اس سے ڈیویشن میں تو نہیں آ گئے، کہیں اس سے ہٹ تو نہیں گئے، یہ آپ نے تقابل کرنا. اور اس کے لیے مختلف حضرت آدم کا اس لیے ذکر کیا کہ انسانیت جب سے شروع ہوئی ہے اس وقت سے یہ سارے معاملے اسی طرح چلتے رہے ہیں کہ کیسے کیسے شیطان کیسے کیسے اللہ کے راستے سے اس عہد سے یا کہ نعبد و یا کہ نستعین، اس عہد سے کیسے کیسے انسان کو ہٹاتا رہا ہے اور کیسے کیسے لوگ واپس اس عہد پہ پلٹتے رہے. تو جو پلٹنا ہے اس عہد کی طرف واپس وہ توبہ کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جیسے آپ بچے کو پڑھاتے ہو، آپ بچے کو جب کوئی غلطی کرے تو آپ اس کو اپنے الفاظ دیتے ہو کہ تم توبہ کرو، تم کہو میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا. آپ بچے سے یہ سارے مطالبے کرتے اس کو سمجھاتے ہو کہ یہ فکریں بولو. تو یہی معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ساری دعائیں جو ہیں توبہ والی، اپنے کرم مانگنے والی، اپنی رضا حاصل کرنے والی، یہ ساری دعائیں ہمیں سکھائی. اور فتلقى آدم وہ کیوں ہوا؟ پہلا انسان جس نے غلطی کی اور اس کو اب پتہ نہیں تھا کہ اب میں غلطی پہ تو ٹھیک ہے غلطی ہوگی، اب میں کیا کروں. یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ کبھی اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، کوئی بھی کام آپ کا ہو، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ پھر پوچھتے ہیں کہ اب میں کیا کروں. یہ وکیل کیسے بنے، یہ جو بنے ہیں یہ جو کہ بھائی اب میں کیا کروں. آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں، آپ کے انکم ٹیکس کے ہیں، باقی آپ ان سے فوراً مشورہ کرتے ہیں یہ غلطی ہوگی یا یہ معاملہ ہو گیا، اس کا آپ کیا کریں. تو ایک انسان ہے پہلا، اس سے غلطی ہوئی تو اب اس کے اندر کیا ہوا؟ اس کے اندر ایک ندامت پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی حکم عدولی کی، جس کو آپ کہتے ہیں شرمندگی آئی، وہ اس کے اندر جذبات پیدا ہوئے کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے یہ غلطی کو کیسے درست کروں. تو جب انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. جب آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکم عدولیوں کے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طلب کے حوالے سے جب بھی آپ کے اندر ایک دائیا پیدا ہوتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، طلب پیدا ہوتی ہے، آرزو پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ راستے دکھاتے ہیں. حضرت آدم کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اب میں کیا کروں، میں اس کو درست کرنا چاہتا ہوں. تو فتلقى آدم نے اپنے رب سے پھر وہ القاء لیے، حاصل کیے وہ کلمات، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دنیا میں یہ تھیم جو ہے کہ ایک انسان جب اللہ کو راضی کرنے پہ آتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے براہ راست جب وہ تعلق بناتا ہے، براہ راست اس کو سجدہ کرتا ہے، براہ راست اس کے آگے اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے، یہ اسلام کے علاوہ کہیں نہیں ہے. شیطان نے اسی راستے سے انسان کو ہٹا دیا. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ جتنا کبھی غور کریں، آپ کے اندر دائیں پہ شیطان دائیں پیدا کرے گا، ادھر جاؤ، ادھر دیکھ دو، ادھر چادر چڑھاؤ، آپ کو ادھر دوڑائے رکھے گا، ہلکان کیے رکھے گا. جو کام فوری کرنے کا ہے، جو آپ اپنے بستر پر کر سکتے ہو، اس کے لیے وہ آپ کو لمبے لمبے سفر کروائے گا، لمبے لمبے خرچے کروائے گا. یہ ایسا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ہارٹ لائن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ہارٹ لائن کو اپنی طرف سے کبھی بھی نہیں کاٹا، جب بھی کرتی ہے ہماری طرف سے کرتی ہے. اور پھر جب کٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی ہمیں دیا ہوا ہے کہ جب چاہو جوڑ لو. یہ تو معمولی بات نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اسی کا بات اسی کی ہے. اللہ کی رحمت ادھر سے جاری ہے، بند آپ نے کی ہے، کاٹا آپ نے ہے، آپ کے پاس اختیار ہے. اور اگر اب تک جو اب تک کٹے رہے ہو اس کا نقصان آپ نے اٹھایا. لیکن اگر آپ توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، وہ نقصان بھی ریکوریبل ہے.
جتنی زیادہ آپ کے اندر ندامت پیدا ہوگی، جتنی زیادہ آپ کے اندر اس چیز کا احساس پیدا ہوگا، اتنا زیادہ آپ اس کے مطابق آپ اتنا ریکور کر لیں۔ یہ اسلام کے علاوہ، اور یہ قرآن کا اسلام جو ہمیں اسلام فرقوں نے دیا ہے، اس میں یہ چیزیں کافی ساری ختم ہو چکی ہیں، یہ کہیں بھی نہیں۔ اور اسی کام کے لیے انبیاء آتے رہے، نبی آتے رہے، اسی کام کے لیے کہ بندے کا اللہ سے تعلق جوڑیں۔ کوئی نبی اس لیے نہیں آیا کہ میں درمیان میں بیٹھوں اور یہ سارے میرے آگے وہ سجدہ ریز ہوں اور پھر میں اللہ سے ان کے واسطہ بنوں اور میں اللہ سے ان کے لیے وہ سارے معاملات سے چلاؤں اور یہ پابند رہے میرے اور میں ان کا اللہ کا نمائندہ بن کے ان کو میں وہ ساری بات کروں۔ ہر نبی آیا ہے اللہ کا یہ پیغام، یہ خوشخبریاں مبشرین، یہ خوشخبریاں لے کے آیا کہ بھائی اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاؤ، راستہ کھلا ہے۔ یہ تھیم یہی ہے۔ دیکھیں اسلام کے اندر جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جو امام پڑھتا ہے اسی طرح کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلمات آپ پڑھتے ہیں۔ جو رسول اکرم پڑھتے تھے اپنے لیے، وہی پیچھے صحابہ پڑھتے تھے اللہ کے ساتھ اپنے لیے۔ یہ ڈائریکٹ بندے کا اللہ سے تعلق ہے۔ نبی سکھاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیسے ڈائریکٹ ہونا ہے، تم یہ اس کا سکھانا ہے۔ یعلمہم الکتاب، تعلیم دیتا ہے، یہ سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، اللہ کے آگے کیسے جھکنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، یہ ساری تعلیم اور ساری قرآن سے اخذ ہوئی ہے، سب قرآن سے لی۔ لیکن حیرت کی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں، مجھے اگر پکارنا ہے تو کیسے پکارو؟ خوف اور عاجزی کے ساتھ، جس میں عاجزی ہو اور خوف ہو دل میں۔ ہم شور مچاتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر جب تک نہ کھولیں اس کے بغیر ہماری وہ اللہ تعالیٰ تک آواز ہی نہیں پہنچتی۔ ہم بہت دور نکل گئے، کوئی بھی معاملہ لاؤڈ اسپیکر کے بغیر اللہ کی عبادت آج کل کا تصور ہی محال ہو چکا ہے۔ تو میں وہاں آتا ہوں، یہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی، اس میں جو شروع ہوا ہے جس صفحے پہ ہم ہیں، صفحہ نمبر 10 جو ہے، اس پہ اوپر کی آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے انسانیت صدیوں اپنا فاصلہ طے کر چکی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات آ چکی ہے آدم میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، لیکن انسان کے اندر، انسانیت کے اندر ڈیویشن، عقائد کے اندر، سوچ کے اندر، فکر کے اندر یہ ڈیویشن ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بتایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو جب نہ کوئی نفس کسی کا کوئی کام نہیں آ سکے گا، کوئی نفس، کوئی دوسرا بندہ۔ یہ عقیدہ مت بنانا، یہ عقیدے بن چکے تھے نا، اسی لیے کہا گیا، روکا گیا۔ یہ عقیدے بار بار شیطان بنوا دیتا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، وَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ کوئی شفاعت قبول ہوگی۔ مطلق بات کر دی، یہ نہیں کہا کہ ان کی ہوگی ان کی نہیں ہوگی، فلاں کی ہوگی فلاں کی نہیں ہوگی، مطلق بات کی ہے۔ نفس کوئی بھی نفس، یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ نفس جو ہے یہ پاکیزہ ہے، ان کی میں قبول کروں گا، یہ بدلہ تمہیں دے سکیں گے، فلاں نہیں دے سکیں گے۔ شیطان در حقیقت درمیان میں شخصیات کا تقدس پیدا کر کے ان کو درمیان میں لا دیتا ہے تاکہ انسان اور اللہ کے درمیان ایک حد فاصلہ آ جائے۔ اسی چیز کی یہ نفی ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں جہاں سے آج ہم نے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ رکھا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ۔ یہ من اور سلوہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غذا کے لیے پرندوں اور کھمبیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو پیدا کیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم،
کہ تم کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ رزق کا بندوبست کیا ہے۔ صحرا میں وہ تھے بنی اسرائیل، تو صحرا میں یہ جو بٹیر اور یہ اس طرح کی چیزیں وہ لاکھوں کی شکل میں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آج کل تو بڑا آسان ہے، نیشنل جیوگرافک دیکھیں کہ دیکھیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کئی خطوں میں پرندے ہوتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ تو پوری دنیا کے لیے ہی صرف یہاں کا ذخیرہ ہی کافی ہے۔ بہت بہت کلو من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا، در حقیقت یہاں جو غمام کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی یہی وجہ ہے کہ دیکھیں غمام بادل ہے، اب ان کے لیے پانی کا بھی بندوبست، بارش بھی ہوتی ہوگی، تو یہ سارے معاملات تھے ان چیزوں کی پیدائش افزائش کے لیے، یہ سارے کے سارا بلٹ ان معاملہ ہے اس میں۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ہماری نعمتیں، ہمارا ان کے ساتھ جو تعلق، جو واسطہ اور جو ہم نے ان کے ساتھ رکھا اس کو وہ بھول گئے، تو وہ ہمارا انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا۔ اگر وہ ہمارے ساتھ انہوں نے ناطہ توڑ لیا، اب ہمارے ساتھ جو کنیکشن انہوں نے کاٹ لیا، تو اس میں ہمارا کیا بگاڑا؟ وہی بات ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے کنیکشن کبھی نہیں کرتا، بندہ خود کاٹتا ہے اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ۔ تو اگر کوئی کنیکشن کاٹ لیتا ہے، بجلی آ رہی ہے، میں اپنے گھر کا آگے سے کنیکشن کاٹ دیتا ہوں، تو میں باپ کا کیا بگاڑوں؟ میں اپنے نقصان کروں۔ تو یہ قرآن نور ہے، اگر اس نور کے ساتھ ہم وابستہ نہیں ہوتے تو ہم خود اندھیروں میں ڈوبیں گے، قرآن کو کچھ نہیں بگڑے گا۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نور بتایا، اور اگر اس نور سے ہم روشنی نہیں لیتے، ہم درمیان میں اور چیزیں لا کے قرآن کو ایک طرف کر دیتے ہیں، اس میں حد فاصل پیدا کر دیتے ہیں، براہ راست اس کے ساتھ نہیں ہوتے، تو ہم اب خود اندھیروں میں جائیں گے، قرآن کو کچھ نہیں بگڑے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پھر جب ہم نے یہ تمہیں کہا، یہ در حقیقت بنی اسرائیل کا یہ الگ الگ واقعات ہیں، وَإِذْ، جب ہم نے تمہیں یہ کیا، جب تم نے یہ کیا، جب تم نے یہ کیا، تو در حقیقت بنی اسرائیل کے حوالے سے چونکہ پہلی ہسٹری جو ہے بنی اسرائیل کی گزر چکی تھی، امیڈیٹ جو تاریخ ہے، لیکن اس میں یہ سارے معاملات یہ ہیں کہ یہ سارے ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں اور آئے ہیں، ہمارے اوپر بھی آئے، اور جو جس تاریخ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتا ہے وہ اس تاریخ کا حصہ بنتا ہے، کیونکہ وہ اس سے انسپائر ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے آج بھی حضرت عمر، حضرت ابوبکر اور ہم وہ مسلمانوں کی جو تھی جنگ ایران اور شام، قسطنطنیہ، یہ سارا ہمارا وہ اثاثہ ہے، وہ ساری فتوحات وہ سارا ہمارا اثاثہ ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں۔ تو آج اگر اللہ تعالیٰ ہمیں خطاب کرے تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہی کہے گا کہ یاد کرو جب تم کیا تھے، مکہ میں اتنے سارے تھے، ہم نے تمہیں وہاں سے مدینہ شفٹ کیا اور تمہیں وہاں حکومت دے دی۔ یاد کرو جب وہ تمہارے اوپر چڑھ کے آ گئے تھے، آئیے باتیں، تم 313 تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہم نے پھر بھی تمہیں فتح دے دی۔ تو آج اگر قرآن کے بعد کے جو واقعات ہیں، آج اگر اس طرح اللہ تعالیٰ اگر خطاب کرے تو ہم کہہ سکتے ہیں تم 20,000 تھے، ایرانی تمہارے سامنے 3 لاکھ تھے، ہم نے تمہیں فتح دے دی۔ تم ایک صحرا میں اٹھنے والے معمولی تعداد اور معمولی سوجھ بوجھ اور معمولی اسلحے کے لحاظ سے اس وقت کی سپر پاور کو تم نے رون ڈالا، وہ ہم نے تمہاری مدد کی۔ تو یہ ساری باتیں آج ہمیں بھی کہی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ہسٹری ہمارے سامنے ہے تو ہمیں خود اس سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو خطاب کر رہا ہے اور ان کو یاد کرا رہا ہے، حالانکہ یہ خود تو اس وقت نہیں تھے، جو بنی اسرائیل رسول اکرم کے دور میں تھے، بات تو ان سے ہو رہی ہے، لیکن ان کے ساری پوری ہسٹری جس سے وہ جڑے ہوئے ہیں اس کا سارا ذکر کر کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اور آج ہماری جو ہسٹری ہے تو ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ اور ہماری تاریخ، یہ ساری کی ساری انسانی تاریخ ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔
جب ہم نے کہا کہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اور پھر اس میں سے جو جی چاہے جو تمہیں ضرورت ہے وہ کھاؤ، لیکن وادخلوا الباب سجدا، لیکن شہر کے دروازوں میں داخل ہونا ہے عاجزی کے ساتھ، وقولوا حطۃ، اور یہی امن کا پیغام دینا ہے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری تمام خطائیں اس سے پہلے جو تم کر چکے ہو معاف کر دیں گے، اور پھر جو ہمارے اس حکم پر عمل کرے گا فَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسنین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اچھے طریقے سے دلی آمادگی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، جو اس پر عمل کریں گے ہم ان کو اور مزید انعامات دیں گے۔ لیکن ہوا کیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، لیکن انہوں نے وہ جو امن اور جو عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کی بجائے انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا اور انتقام کا لفظ لے دیا۔ یہ جو بات ہوئی ہے یہ ہسٹری میں یہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، یہ بات دنیا میں آپ اگر قریب سے لیں، جہاں کہیں بھی دشمن نے یا دوسری قوموں نے کسی شہر میں داخل ہوئی ہے تو وہاں ظلم اور زیادتی عورتوں کے ساتھ اور لوٹ اور مار، اتنا شہروں کے شہر اجاڑ دیے ہر دفعہ، اس میں کوئی تشخیص نہیں ہے، یہ انسانی فطرت میں ہے۔ وجہ فوجیں آتی ہیں کتنے دور دراز علاقوں سے آتی ہیں، ان کے اندر وہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں جگہ پہ جائیں گے، وہاں جا کے شہروں میں جائیں گے، تو وہ ان کے اندر وہ ایک انتقام اور اس کا خاص طور پہ جب مزاحمت ہوتی ہے شہر والوں کی طرف سے، کچھ ان کے پیاس ہوتی ہے ہر طرح کی، کچھ وہ ان کے اندر جذبہ وہ ہوتے ہیں، خواہشات جنم لے چکی ہوتی ہیں، پھر وہ جب وہ حاوی ہو جاتے ہیں شہر والوں پر تو پھر وہ لوٹ کسوٹ اور زیادتی اور ہر طرح کا وہ ظلم ان شہر والوں پہ ڈھاتے ہیں۔ 3-4 مثالیں میں بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ بغداد میں ہلاکو نے کیا کیا، اس کے بعد یہ دلی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 100 بار اجڑا، جب بھی کوئی حکمران ہے، احمد شاہ ابدالی آیا تو اس نے اجاڑ کے رکھ دیا، نادر شاہ آیا تو اس نے تو یہ ہر دور میں ہر جگہ، کبھی بھی کابل میں بغداد میں امریکیوں نے کیا کیا، جب بھی یہ معاملہ ہے، یہ شرف صرف مسلمانوں کو حاصل ہوا ہے رسول اکرم کے دور میں، اور اس کے بعد جب کبھی ہمارے اندر حمیت تھی کہ جب یہی دیکھیں فلسطین کو، بیت المقدس کو، ایک دفعہ وہ جب فلسطینی کی ہے وہ صلیبی جنگیں ہوئی، جب انہوں نے لوٹا تو انہوں نے وہاں وہ قتل و غارت کی، جب صلیبیوں نے قبضہ کیا، عورتوں کی بے حرمتی کی، اتنا کوئی ظلم کیا کہ کوئی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک 100 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب قبضہ کیا تو کسی کا ایک جو ہے وہ کہتے ہیں نا برتن وہ بھی گم نہیں ہوا، باعزت طریقے سے سب کو کنٹرول کر کے سارا کا معاملہ کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس حوالے سے۔ لیکن ہاں جی فتح مکہ زبردست بڑی اچھی مثال ہے، لیکن جب تک ہم قرآن کے ساتھ وابستہ رہے، ہم اسی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت چلتے رہے، لیکن جیسے جیسے دور ہوتے گئے، نام کے مسلمان ہوتے گئے، اب ہمارا بھی وہی ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کا کلام اور اسلام پر صحیح وابستگی جو ہے وہی ان ظلم اور زیادتی سے انسان کو روکتی ہے۔ ظلم اور زیادتی کا جو ہوتا ہے نا تجربہ یا اس کا ٹیسٹ، وہ ہوتے ہی اس وقت ہے جب آپ کے پاس اختیار ہو، پاور ہو اور کوئی روکنے والا نہ ہو۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل، جو ان سے کہا گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے اس کو بدل دیا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، پھر ہم نے بھی جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا ان پر ہم نے بھی عذاب نازل کیا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، نہ ان کی قوم نے حضرت موسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی مانگا۔ ہم نے کہا قُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ یہ اپنا جو عصا ہے اس کو اس پتھر پہ مارو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات بتا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بس وہ ایک بدقسمتی ہے، ایک رواج بن گیا کہ جہاں معجزے کی بات ہے انکار کر دو۔
انبیاء کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کے معجزات جو ہیں، معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے نبیوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد کی باقی باتیں جو ہم نے ڈال رکھی ہیں کہ جی فلاں کی کرامت، فلاں کا، یعنی وہ کافر بھی اگر دکھا دے تو وہ کیا، اس کا نام رکھا ہے ہم نے استدراج۔ اور اگر وہی چیز اللہ مسلمان دکھا دے تو ہم اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ دونوں اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ وہ ہوتی ہے، یہ وہ ٹرکس ہوتے ہیں۔ معجزات اور چیز ہے، ہم نے معجزے، یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو معجزات کا انکار کر دیتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو معجزات کو ابھی تک چلائے جا رہے ہیں، وہ کیا نام بدلتے جا رہے ہیں کہ جی نبی کے ہاتھ سے ہو تو معجزہ، نبی غیر نبی کے اور مسلمان کے ہاتھ سے ہو تو کرامت، غیر مسلم کے ہاتھ سے ہو تو استدراج۔ بھائی بات تو وہی ہے، نام بدلتے جاؤ، چیز تو وہی ہے، فرق کیا ہے؟ معجزہ جو ہے وہ در حقیقت یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی اگر سانپ بن گئی تو اس میں ہمیں وہ ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ ہم توجیہیں بیان کرتے رہیں کہ کیسے بن گئی، ایک لکڑی کے اندر خون کیسے آ گیا، حرکت کیسے آ گئی، اس کا سر کیسے بن گیا، آنکھیں کیسے آ گئی، دل میں کیسے لگ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ جو چاہے، لاٹھی کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک درخت کی ٹہنی بھی نہیں پیدا کر سکتے، یہ ہمارے پاس کی بات نہیں۔ اور سانپ کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، وہ بھی ہمارے پاس سے بات، یہ دونوں محکمے ہیں ہی اللہ کے۔ تو جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن وہ کسی اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے وہ لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک اور شبے والی بات ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کسی بھی لحاظ سے ہم اپنی عقل دوڑا کے ہم انکار کریں یا شک و شبہ کریں، یہ انتہائی ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور کس پر ظلم ہے؟ ہمارے اپنے اوپر، اللہ کا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جب دکھا سکتا ہے وہ دکھا سکتا ہے جب بھی چاہے، لیکن اس کے بعد یہ معاملات کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے آگے سے آگے چلا دیے اور پھر اس کی بنیاد پہ ہم نے پھر یہ پیر پرستی اور شخصیت پرستی میں چلے گئے، یہ غلطی ہو گئی، یہ کرامتیں ہم نے شروع کر دی۔ یہ اس طرح کی کرامتیں جو ہے وہ تو عام بندوں سے، ایک انسان کسی کو یاد کرتا ہے وہ آ جاتا ہے، قدرتی یاد کا بھی نہیں ہوتا۔ اب دوسرا کہہ کہ یہ اس کی کرامت ہے، اس کی کرامت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی آتی ہے بندے کے کہ جی اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، دیکھیں حضرت موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی مانگا، حضرت موسیٰ نے تمام وسائل دیکھ کر، مجبور ہو کر، ہر طرف سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پانی دے۔ تو جو دنیا کے وسائل تھے وہ کیا، نعوذ باللہ، موسیٰ کی اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے طور پہ پانی کا بندوبست کر لیتے اگر مل سکتا ہوتا۔ یعنی اگر عام عقل لحاظ سے، عقلی لحاظ سے مل سکتا ہے تو کیا موسیٰ کی اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ وہ خود اس کا عقلی لحاظ سے یا اپنی قوم کو یہ تجویز دیتے بھائی یہ کرو وہ کرو، یہ جیسے جو معجزات کے انکاریاں یہ توجیہیں کرتے ہیں۔ آپ نے تمام وسائل استعمال کرنے کے بعد، اپنا پورا عقل استعمال کرنے کے بعد، تمام مشوروں کے بعد جب ہر طرف سے مایوس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی پانی چاہیے۔ تو اب یہ وہ آتا ہے جو فرعون کے سامنے ڈالا تو حضرہ بن گیا، یہ وہی آتا ہے جب دریا کو مارا تو دریا دو پھٹ گیا، راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ کو یہ قطعاً علم نہیں تھا، نہ اس وقت کہ اس نے اژدہا بننا ہے، نہ اس وقت کہ جب انہوں نے رسیاں اور وہ ڈال کے کرتب دکھایا تو انہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ڈالو اس کو، تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کرے گا کیا، اژدہا تو بن جائے گا، کرے گا کہ آگے کیا ہے، انہیں کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔
پھر جب دریا سے گزرنے لگے، حضرت موسیٰ کو علم نہیں تھا کہ یہ میرا جو عصا ہے یہ اس کام بھی آ سکتا ہے کہ میں اس کو ماروں تو یہ الگ الگ ہو جائے، حضرت موسیٰ کو علم نہیں ہے۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ کو علم ہے، اگر ان کو علم ہوتا تو ٹھیک ہے وہ آپ راستہ دیتے کسی کو بھی یا خود جا کے مار دیتے، نکل آتا۔ یہ ان کے علم میں تھا ہی نہیں، ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ یہ اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے تحت ایک انسان، اللہ کا نبی جب یہ کام کرتا ہے اور جب اوپر سے احکام آتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جاؤ یہ کام کرو، کچھ نہیں ہوگا، یہی کام کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ کہا نا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، جا کے کہو کچھ نہیں کہہ سکے گا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بات اور ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک سلیکٹڈ بندہ ہوتا ہے، تو اس لیے ایک نبی کا دور اور ہم اپنا دور یہ اکٹھا نہیں دیکھ سکتے کہ جی آج اس وقت یہ ہو گیا تھا تو آج ہم بھی وہ کر لیں۔ ہاں جو نبی نے کام کیا معجزے کے بغیر وہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے، آپ کے لیے سنت ہے، آپ کے لیے اسوہ ہے۔ آپ نے روزے رکھے، حج کیا، نماز پڑھی، جنگیں لڑیں اور دنیا کے تمام وسائل استعمال کیے، دعائیں مانگی، ٹھیک ہے، جس اللہ سے انہوں نے دعائیں مانگی آپ بھی مانگیں۔ اگر انہوں نے وہاں کوئی دربار ڈھونڈے حضرت ابراہیم کا یا حضرت یوسف کا یا کسی کا اور وہاں جا کے دعائیں مانگی تو آپ بھی دربار ڈھونڈیں، آسان کام ہے۔ اگر انہوں نے کوئی دربار بنایا یا کوئی آستانہ بنایا یا کوئی حجرہ بنایا، دیکھیں یہاں تو ہم نے حجرہ بنا دیا نا کہ جی خواجہ جی میری صاحب آئے تھے جی داتا صاحب کے دربار پہ اور یہ حجرے میں ٹھہرے تھے جی، ہم نے حجرہ بنا دیا۔ بھائی حضرت ابراہیم بھی تو کئی دفعہ آئے تھے بیت اللہ میں، اللہ تعالیٰ حضور پاک نے وہاں تو کوئی حجرہ نہیں بنایا، کوئی یہاں کے ٹھہرے تھے۔ اگر تو آپ نے وہ کام کرنے جو نبی نے کیے ہیں اس حوالے سے تو پھر یہ ان کی توجہ کیا ہے آپ کے پاس، کیا جواب؟ پھر کہتے ہیں جی سنت رسول، اچھا جو اللہ کے رسول نے کام نہیں کیے وہی کیے جا رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں سنت رسول سنت رسول، عاشق رسول۔ یہ ان چیزوں سے یہ جو تضاد ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے، یہ جو دوملیاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ جو شرک کے ہمارے راستے کھل گئے ہیں، یہ صرف اور صرف قرآن روک سکتا ہے اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں روکے، ورنہ آپ کو روایتیں 100 ملیں گی، روایتوں سے جواز ملے گا، ایک روایت اس طرف آئے گی، 4 روایتیں ادھر آ جائیں گی، کوئی اور زیادہ پڑھا لکھا آئے گا وہ ادھر کی 4 وہ اتنی کتابیں، اتنے امام، نام گنتے جاؤ تو صفحے کے صفحے بڑھتے جائیں، کتابوں کے نام لیتے جاؤ تو صفحے کے صفحے بڑھتے جائیں، وہ ادھر کی روایتیں لائیں گے، وہ ادھر کی روایتیں لائیں گے۔ میں نے پوری کوشش کی ایمانداری کے ساتھ کہ میں جو روایات کی جو کتابیں ہیں میں ان کے نام یاد کر سکوں۔ اب بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایسا مسئلہ نکال لاتے ہیں اور ایسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، میں خود حیران ہو جاتا ہوں، اچھا یہ کی ہے کوئی عجیب و غریب نام۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا ایک کتاب، میں ابھی وہ گجرا میں نے آپ کو بتایا میں وہاں گیا تھا تو وہاں سے میں لایا تھا ضرب حدیث، مولانا صادق سیالکوٹی صاحب، اس میں انہوں نے اپنے جواز کے لیے روایات دی ہیں، نیچے حوالہ دیا ہے، تو میں حوالے جب پڑھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کون سی کتاب ہے بھائی جہاں سے انہوں نے حوالہ لیا ہے، سیاستہ تو بہت پیچھے رہ جاتی۔ تو یہ اصل میں ہر طرح کا آپ کو مواد ملتا ہے، ہر طرح کا۔ آج تک کسی دیوبندی اور اہل حدیث کا آپس میں یا کسی بریلوی اور دیوبندی کا آپس میں جتنے مناظرے آئے ہیں کوئی فیصلہ کو نہیں ہو سکتا۔ وہ ادھر کی روایات آگے رکھ دیتے ہیں، وہ ادھر کی روایات ہم باہر لگا دیتے ہیں، ایک دوسرے پہ اسی کے اندر گھس جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، مسئلہ غائب۔ قرآن کے بغیر کوئی بات نہیں، قرآن پہ تو کوئی بھی نہیں ٹھہرتا نا۔ قادیانیوں کے ساتھ ان کے مناظرے ہوتے تھے، آپ دیکھیں یہ یک طرفہ بتاتے ہیں، آپ ان کا پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا ان کا اور وہ بات آپ کو بھی لگتی ہے، میں نے کئی دفعہ سنائی بھی ہے۔ سیالکوٹ میں، لمبی بات ہے مختصر کرتا ہوں، وہ گاؤں کی مسجد میں ایک مولوی صاحب نے قادیانی اس کے بارے میں بات کی، اس کی نبوت کے بارے میں، تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ تو جھوٹا تھا، جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا۔
اس نے کہا جی اگر میں ثابت کر دوں کہ جھوٹا بھی نبی جھوٹ بھی بول سکتا ہے تو پھر جھوٹا بھی جھوٹ ہونے سے نبوت نہیں ختم ہوتی. اس کے خواب خیال بھی نہیں تھا. اس نے کہا جی یہ بخاری شریف دیکھیں اس میں حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے, بتاؤ اب وہ نبی ہے کہ نہیں؟ 3 جھوٹ بولنے کے باوجود نبی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ نبی رہ سکتے ہیں تو مرزا غلام احمد کیوں نہیں؟ اب غلطی تو اس کی ہے, وہ چپ, مولوی صاحب آگے سے خاموش. وہاں کے نمبردار تھے, یہ پری پارٹیشن کے بعد جو وہاں کا نمبردار تھا اس نے اسی وقت کہہ دیا ہاں جی میں تو مرزا کو مانتا ہوں. پورا گاؤں قادیانی ہو گیا آج بھی. تو یہ روایات کے مسئلے, یہ کوئی آپ کو یہ ختم نبوت والی یہ چیزیں آپ کو نہیں بتائیں. وہ اپنی باتیں کرتے ہیں یا اپنی باتیں کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی وہ فخر سے کہتے ہیں. ہم نے جب قرآن سے ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بے ساختہ منہ سے کہتے ہیں ہم آپ سے کس طریقے سے بات کریں. ہم کہتے ہیں قرآن سے بات کرو, قرآن سے دلیل لاؤ. وہ ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ بریلوی اگر بات کرے تو یہ جواب دینا ہے, دیوبندی بات کرے تو یہ جواب دینا ہے, اہل حدیث بات کرے تو یہ بات کرنی ہے. ہاں وہ ان کو بھی یہی پڑھاتے ہیں اپنے قادیانی بھی. لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ مارو, اس پتھر پہ ایسا فن فجرت میں حسنتا عشرت آیا, تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. یہ معجزہ ہے. قد علم کل اناس مشربہم, تو تمام لوگوں نے اپنا اپنا مشرب, اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا, کہ معلوم کر لیا کہ کہاں سے ہم نے پانی پینا ہے. جتنے وہ 12 قبیلے تھے 12 کے 12 اپنے اپنے قبیلے وہاں اس حوالے سے کلو واشربوا من رزق اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں, جو نعمتیں دی ہیں, کھاؤ پیو, لیکن شرط کیا ہے؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. ان چیزوں کو پھر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے زمین میں فساد نہ پیدا کریں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. جب تم نے یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم نہیں ایک ہی کھانے پہ, وہ جو من و سلوہ ہے, ہم ایک ہی طرح کا کھانا اس پہ نہیں ٹھہر سکتے, یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. یہ کچھ کسی حد تک یہ جو بنی اسرائیل میں سوچتا ہوں, یہ قوم جو ہے اس نے کتنی وہ کی ہے نافرمانیاں, لیکن ان کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی قرآن کی روح. یہ آپ جتنا پڑھتے جائیں گے نا آگے, آپ کو ایک بات ضرور, انہوں نے ہر دفعہ یہی کہا فادعوا لنا, رب سے ہمارے لیے دعا کرو. انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا, باقی نہ اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ان کو فضلنا, ہم نے ان کو فضیلت دی تھی اللہ عالم. یہ بات ان کی اب ہر دور, حضرت موسیٰ کے دور تک, رسول اکرم تک یہ بات ان کی تھی کہ وہ جب بھی بات کرتے تھے فادعوا لنا ربا کا, اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. ان کا یہ ایمان تھا اپنے نبیوں پر. فسادی تھے وہ, ہر دفعہ غلط راستوں پہ نکل جاتے تھے, سارے ان کے جرم تھے, جتنے جرم ہو سکتے ہیں انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ان کے گنوائے ہیں. لیکن یہ بات جو تھی, یہ بار بار کہ یہ اس بات پہ وہ یہ یا تو یہ ہے کہ وہ آزماتے تھے اپنے نبی کو بھی جی اللہ سے بات کرو, ہمارا کوئی بنتا کہ نہیں بنتا, لیکن ہر دفعہ بات یہی آتی ہے کیونکہ اللہ نے بیان کیا ہے تو اس کا مطلب انہوں نے ہر دفعہ یہی بات کی فادعوا لنا ربک, اپنے رب کو پکارو کہ ہمیں کیا کرے, ہمارے لیے نکالے زمین سے بقلہا وقصائہا وفومہا وداسہا, یہ ساری ترکاریاں, گیہوں, مسور, پیاز, نباتات, زمین سے جو کچھ بھی ہے. قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. یہ دنیا میں ہمیشہ سے یہ جو ہمارے ہاں جو گوشت اور سبزی کا جو تقابل ہوتا ہے, اور ہم ہمیشہ گوشت کو افضل سمجھتے ہیں, تو اس کے پیچھے غالباً یہ بھی سوچتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ کیا تم ادنا سے بہتر کو اعلیٰ سے ادنا میں لانا چاہتے ہو,
یعنی تمہیں بٹیرے مل رہے ہیں، گوشت مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس خوراک کو تھوڑا سا خیر ان سبزیوں سے بہتر بتایا، دال سے، سبزی سے، یہ انسانی فطرت میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اب ویجیٹیرین پیدا ہو گئے اور یہ ہو گیا، وہ اب آگے سے شوق چل رہا ہے، لیکن بیسیکلی بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جو گوشت وغیرہ ہے اس کو باقی سبزیوں سے فضیلت دی ہے۔ اے بتو مصرن فإن لکم ما سألتم، اگر تم نے یہ سارا کچھ جو تم پوچھتے ہو مانگتے ہو چاہیے تو کیا کرو، کسی شہر میں جا کے اترو یا اسی شہر میں جاؤ۔ اب اے بتو اس میں لفظ آیا مصرن، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر سے نیچے آنا ہے۔ وہ جب حضرت آدم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کل بتو منا کہ نکلو ادھر سے، وہ کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرے۔ در حقیقت ایک مقام سے دوسرے مقام پر جو شفٹ کرنا ہوتا ہے اس کو یہ بتو کہتے ہیں۔ اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ ان کی جو صحرائی زندگی تھی، یہ قدرتی وسائل پہ جو چل رہے تھے، ان کے اندر کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی اور چیزیں نہیں تھیں۔ شہر میں گئے، شہر کی زندگی کے اندر لگ گئے، پھر اس کے کاروبار میں پڑ گئے، سارا کچھ ہو گیا، تو وہاں کیا ہوا؟ پھر ان پر کیا ہوگی؟ ذلت اور مسکنہ۔ یہ ہم نے اس کو وہ لیا ہے نیگیٹو میں، عذاب کی شکل میں۔ یہ عذاب کی بات نہیں ہے۔ مسکنہ کا مطلب یہیں جو کے رہ گئے، ساکن ہو گئے، باسی ہو گئے شہروں کے۔ اور ذلت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کے اندر جو جفاکشی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا کام لینا تھا ان سے، وہ کہتے ہیں نا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد۔ ہمیں کیا وہ ملتا ہے جب بھی ہمیں ڈرایا جاتا ہے، کوئی دوسری قوم ہمیں ڈراتی ہے تو کہتی ہیں ہم تمہیں کیا کس دور میں بھیج دیں گے؟ تو جو جب قومیں آسائشوں کا شکار ہو جاتی ہیں، دنیاوی آسائشوں کا، وہ بزدل ہو جاتی ہیں۔ یہ جب تک یہ شہروں میں نہیں آئے تھے عرب، یہ جب صحراؤں سے نکلے ہیں تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے۔ لیکن جب شہروں میں آباد ہو گئے، وہ سکون آ گیا، سلطنت بغداد آ گئی، وہ کیا کہتے ہیں تہذیب اور تمدن، وہ یہ سارے وہ شروع ہو گیا، تو پھر اس کے بعد جو حال ہے اس کے بعد پھر آج تک ہم اٹھ نہیں سکے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھر ہلاکو جیسے بھی وہ آئے، اور اب دیکھیں اب مقابلے میں وہ دوسرے آئے، وہ اٹھے اسی طرح۔ وہ مرد کوہستانی، بندہ صحرائی، وہ ادھر سے آئے، وہ انہوں نے انہی کو جو کسی زمانے میں بندہ صحرائی تھے، مرد کوہستانی تھے، ان کو انہوں نے رون ڈالا۔ تو دنیا میں اگر میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر وہ شمشیر و ثنا اول طاؤوس ہو، یہ جب شہروں میں آ جاتا ہے تو پھر جب طاؤوس اور باب اور یہ تہذیب اور یہ کلچر، یہ ثقافت، پھر ان جمیلوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ ہے اصل راز۔ یہ ہمارے وہ ہمیں تہذیب ہمیں بڑی پیاری ہے۔ آپ دیکھیں وہاں ایک کوئی تھوڑا سا دھماکہ ہوتا ہے نا، پورے یورپ میں پورا یورپ لرز جاتا ہے۔ افغانستان میں روس نے اجاڑا ہے، امریکہ نے اجاڑا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ اس کا 1,000واں حصہ بھی اگر وہاں ہوتا نا، اتنی خانہ جنگی، تو وہ سارا اب تک اجڑ چکا ہوتا۔ تو در حقیقت جو معاشرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو مزاحمت ہے وہ طاؤوس و رباب اور ثقافت اور ان چیزوں سے نہیں ہوتی، وہ جفاکشی سے ہوتی ہے۔ اس کے اندر وہ جو سوچ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرد کوہستانی، جتنا ہے وسائل کے مطابق جو ضرورت ہے اتنا ہم کھاؤ، اور جو ضرورت، یہ جو ہم ان ناز نخرے اور ان آسائشوں میں پڑ جاتے ہیں یہ دنیاوی معاملات میں، تو بس یہی معاملہ۔ ہاں جی، وباؤ بغضب من اللہ، پھر اس کے بعد وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ،
اللہ کی آیات جو ہیں وہ ان چیزوں کے خلاف ہیں. اللہ کی آیات آپ کو کبھی بھی آسائش، آپ یہاں تو آپ مسافر ہیں، اصل آسائشیں، اصل ہمارے فارم ہاؤس، اصل ہمارا ٹھکانہ وہ تو آگے ہے. جب ہم یہاں فارم ہاؤس بنانا شروع کر دیں گے، یہاں اپنی جنت بنانا شروع کر دیں گے، تو یہ ساری جنت جو ہے، یہ ساری آسائشیں جو ہے، یہ سارا شداد کی جنت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے. قرآن کی تھیم جو ہے وہ یہ ہے. جو رسول، اگر یہ چیزیں اتنی ضروری ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک فکرہ ان کے لیے وہ کافی ہے. ان کا رہن سہن، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا. ہم سلام تو ان کو بھیجتے ہیں اور خود ہم انہی چیزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ وہاں سے فتح ایران کا وہ خوشخبری لے کے آتا ہے، طاقت حضرت ابو عبیدہ جرا بھیجا، وہ گزرا ہے تو ایک شخص ڈھیلا مٹی کا سراہنے رکھ کے سویا ہوا ہے، اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ جناب یہ مدینہ شہر یہی ہے؟ میں کہا ہاں جی. ان کا کہاں جانا ہے؟ کہتا میں نے المومنین سے ملنا ہے. اور تم اس کے ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں. ہاں جی کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ خبریں وہاں کی بتا رہا ہے، یہ ہوا وہ، اور کیا ہوا اور کیا ہوا. کہتا جی وہاں پہنچتا، وہ بے چین ہے پوچھنے کے لیے. آخر میں تنگ آ کے اس کو روک کے شہر کے اندر لوگوں نے جب دیکھا ان کا یا امیر المومنین تو وہ حیران ہو. تو جب تک یہ کلچر نہیں آئے گا، ابھی ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے؟ ہمارے حکمرانوں کے ایک کچن کا خرچہ جو ہے وہ کروڑوں روپے میں. ہم جن سے بھیک مانگتے ہیں وہ جب ان کو ہم وہ دیتے ہیں زورانہ یا عشائیہ، تو اس میں فخر سے لکھا ہوتا ہے کہ وہ بٹیرے تھے اور فلاں ڈش تھی اور فلاں تھی، پتہ اتنی ڈشیں. آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے بنی، کہاں سے بنی، کتنے پیسے لگے ہوں گے. یہ بھی اب بھیک مانگنے ان کے ملک جاتے ہیں تو وہاں جو 7 سٹار ہوٹلوں میں جا کے یہ اپنا پورے وفد لے کے بیٹھتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے لگاتے ہیں. 8 لاکھ ڈالر ایک رات کا کرایہ، 8 لاکھ ڈالر، 8 کروڑ روپیہ یہ بھیک مانگنے جا رہے ہیں. تو ایسی قوموں نے بھیک ہی مانگنی اور کیا کریں. یہ ہے باؤ بغضب من اللہ. اور یہ غضب وہ ہے کہ اب جب بھی الیکشن ہوں گے ایسے ہی لوگ آپ پر مسلط ہوں گے ہمیشہ. جب تک یہ نظام ہے ایسے ہی ہے، جو مرضی کر لیں. ذالک یہ کیوں ہوگا؟ بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. اللہ کی آیات، اللہ کی آیات کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، میں آپ کو روایات پڑھ کے سنا سکتا ہوں جن میں یہ سارا کام کرنے کی آپ کو اجازت ہے. جو آپ کا رہن سہن چل رہا ہے یہ روایات سے بھی اگلے ثابت کر دیتے ہیں. یہ آپ دیکھیں آپ کے جو پیشوا ہے، جو آپ کے علماء ہیں، ان کا زرق برق امامے اور اوپر وہ جو سارے ہاں وہ سارے اس طرح کے جو ہے سارے اسی طرح چل رہے. یہ بھی لینڈ کروزروں سے کم کوئی بھی علماء حضرات چاہے کوئی بھی ہوگا نام لیے بغیر بات ہے، کوئی بھی اس کے بغیر وہ عیاشی اور عیش اور عشرت اور آسائش اس کے بغیر ہے ہی کوئی. اس میں وہ بھی آسائش مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی ٹریننگ دے رہے تھے ان کو صحرا میں، اور وہاں اپنے فضل سے ان کو سارا رزق بھی پہنچ رہا تھا، وسائل وہاں مہیا کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو یہ آسائشیں چاہیے، ہمیں تو زبان کے دستکے چاہیے. اللہ نے فرمایا جاؤ. پھر وہ آگے وہاں. لیکن یہ سارا کیوں ہوا؟ یکفرون بآیات اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور اگر نبیوں نے روکا اس کام میں تو ان کو قتل بھی کر دیا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے اور ہماری
آیات تھے، ہماری حدود تھے جو ہم نے مقرر کی تھی، اس سے آگے نکل جاتے تھے۔ تو یہ ہے آج کے درس کے حوالے سے ہماری بات آج مکمل ہوتی ہے، تو باقی انشاءاللہ اگلے کریں گے، سوال جواب ہو۔ ہاں جی کر لو جی، صفدر صاحب تیار کر رہے ہیں نا اپنے